السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے سورۃ طلاق کی آیت وَمَن یتق اللہ کے چند وظائف شیئر کریں گے، اس لیے کہ آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، خواہ وہ میں ہوں خواہ وہ آپ ہیں، ہمارے گھروں کے جتنے بھی افراد کمائی کریں، ہمارے گھر پھر بھی نہیں چل رہے۔ مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کے ساتھ چل ہی نہیں پا رہے، اور مہینے کے اینڈ میں ہر کسی کو قرض اٹھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کبھی بجلی کا بل نہیں پورا ہوتا، کبھی گھر کا راشن نہیں پورا ہو پا رہا ہوتا، تو کبھی بچوں کی فیس۔ زندگی جو ہے وہ مشکل حالات کی طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، جبکہ ہم زیادہ دور نہیں، 7 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو اس سے آدھی کمائی تھی اور بہترین گھر چلا لیا کرتے تھے اور گھروں میں سکون بھی تھا۔ اور اگر ہم اس سے بھی زیادہ پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ماں باپ گھر کا ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا اور وہ ایک بڑا کنبہ پال لیا کرتا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ اس وقت ایک کمائی اور اتنے افراد پالنے والے، اور آج ہمارے گھروں میں 3 آمدنی آتی ہیں اور ہمارا گھر نہیں چلتا۔ اس کی وجہ ہمارے بڑوں کے اندر خیر اور بھلائی بہت زیادہ تھی، جسے آج ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ آج نفسہ نفسی ہے اور رزق کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جبکہ ہمارے ماں باپ رزق میں خیر اور برکت کی دعا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کو سورۃ طلاق کی آیت وَمَن یتق اللہ سے شروع ہو کر شیئن قدرہ کہ آپ کو کچھ وظائف بتاؤں گی، جسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے تو آپ کے رزق میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ہمارے ماں باپ کے رزق کی طرح خیر اور برکت بھی حاصل ہوگی۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم آپ کو پہلے وظیفے کے متعلق بتاتے ہیں۔ اول و آخر 14 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 1 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ طلاق کی یہی آیت وَمَن یتق اللہ سے شیئن قدرہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی ہی ترتیب کے ساتھ دوبارہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ طلاق کی آیت کے بعد آپ نے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 14 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے رزق کی خیر و برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارا پہلا وظیفہ ہے۔ اس کو میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ پہلے 14 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، سورۃ طلاق کی آیت وَمَن یتق اللہ، اور پھر دوبارہ سے پیچھے آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ اور درود پاک۔ اسی ہی ترتیب سے آپ نے یہ روزانہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت مجرب ہے۔ اس کے بعد دوسرے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ نے عصر کے وقت کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کی ان آیات کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارا دوسرا وظیفہ ہے۔ اب ہم آپ کو سب سے زیادہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جس کو کریں گے آپ تو الحمدللہ
یوں سمجھ لیں کہ آپ نے سونے کا پہاڑ اپنے گھر میں لا کے رکھ دیا، اب اس سے جتنا چاہے آپ سونا اکٹھا کرتے رہیں۔ اس کو کرنے سے آپ کا ایک سرکل چلتا رہے گا، آپ کو کسی بھی قسم کے رزق کے مسائل نہیں آئیں گے، آپ کو ہلکی سی پریشانی آئے گی اور قدرت کسی نہ کسی طریقے، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے رزق عطا فرما دے گی، کوئی وسیلہ بنا دے گی، مگر تنگی نہیں آئے گی۔ تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، نماز فجر کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو آپ نے 170 مرتبہ اس آیت کو اول و آخر درود پاک 70 دفعہ آپ نے وَمَن یتق اللہ والی آیت کو 170 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اس سورت کی آیت کو پڑھنا ہے۔ میرے رب تعالیٰ کے حکم سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے چند ہی دن میں آپ کے رزق میں اضافہ تو ہوگا، مگر وہ رزق کے اندر برکت کتنی ہوگی کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش یہ مجھے پہلے مل جاتا اور میں اس سے فائدہ حاصل کر لیتا۔ مجھے میرے رب کے گھر سے امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس کا فائدہ نظر آئے تو میرے حق میں بھی دعا کر دیجیے گا۔ وقت کی پابندی ضروری ہے اس میں، یعنی کہ فجر کی نماز، اس کے ساتھ آپ نے 170 بار پڑھنا ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ رب العزت آپ کو خدائے بزرگ و برتر کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ نماز کی پابندی شرط ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا کر دیجیے گا۔